بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام وسیم ہے۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر جب میری شادی ہوئی تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا تب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا باپ آج سے 10 سال پہلے فوت ہوا تھا، اور آج میری ماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ نہ ہی میرا کوئی بھائی تو نہ ہی میری کوئی بہن تھی۔ ہاں، میرے کچھ رشتہ دار تھے جو گاؤں میں رہتے تھے، مگر میں اپنی ماں کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں رہ رہا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اب میری بیوی اور میری بیٹیاں تھیں جو اب میرا کل سرمایہ تھی۔ مجھے اس وقت بڑا صدمہ لگا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور میری دونوں بیٹیاں بھی بہت ہی خوبصورت اور میری لاڈلی تھیں۔ میری بیوی بڑی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں سے جو بھی لے کر دیتا وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی۔ میں ہر سال اپنی دونوں بیٹیوں کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ میری بڑی بیٹی کا نام صبا اور چھوٹی بیٹی کا نام مہوش تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ دونوں 14 سال کی ہو گئی تھیں۔ میرے پڑوس میں کومل رہتی تھی جو میری بیٹیوں کی دوست تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری بیٹیاں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آج میری دونوں بیٹیوں کی سالگرہ تھی، اور ہر سال کی طرح آج بھی میں آفس سے نکلنے کے بعد بازار گیا تھا، جہاں سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے گفٹ خریدنا تھا۔ اسی خوشی میں میری بیٹیاں اپنا گھر سجا رہی تھیں۔ بازار میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور آج میرا موبائل بھی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ بہت کم تھی، مگر جب میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ میری بیوی اور بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں، کیونکہ گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ محلے میں کافی سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا فون بند تھا۔ میری بیوی اور دونوں بیٹیاں کرنٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی، مگر جب وہ دروازہ توڑ کر اندر گھر کے آئے تب تک میری بیوی اور بیٹیاں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان سب کا 90% جسم جل چکا تھا۔ میرے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جنازے والے دن میری بیٹی کی سہیلی کومل بھی بہت رو رہی تھی۔ ہماری شادی کو 16 سال ہوئے تھے، اور میری ہم سفر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید میں بہت ہی بدقسمت انسان تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ قدرتی طور پر ہوا تھا، اس لیے میں رو دھو کر چپ ہو گیا تھا۔ اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بس اتنا کام کرتا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ مگر میرا ویران پڑا ہوا گھر تھا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی یاد آتی تھی۔ سوچتا تھا کہ ابھی وہ کچن سے باہر نکلے گی اور کہے گی کہ کھانا بن گیا ہے، منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میری بیٹیاں بھاگتی بھاگتی میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی بابا آج ہم نے اسکول میں یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا۔ وہ سارے لمحے یاد آتے جو میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سنگ گزارے تھے۔ جب بھی آفس سے گھر آتا تھا تب اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے پورے دن کی تھکن اتر جاتی تھی، اور میں پھر سے اس زمانے سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے مقاصد بدل لیے تھے۔ میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرا کام تو ایسا نہیں تھا، لیکن میں قبرستان جاتا اور قبریں کھودنے کا کام بھی کرتا تھا۔ یعنی کوئی قبر کھود رہا ہوتا تو میں اس کی مدد کروا دیتا تھا۔ میری بیٹیاں اور بیوی بھی تو وہیں پر مدفن تھیں۔ رات ہوتی تھی تو میں خود ہی چلا جاتا، قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سب مجھے بلا رہی ہیں۔ میں جا کر ان کی قبر پر بیٹھ جاتا، فاتحہ خوانی کرتا، ان سے باتیں کرتا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری کل کائنات وہاں پڑی ہے۔ وہاں پر کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی دن میں بھی چلا جاتا تھا۔ میری اکثر گورکن سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا ایک پڑوسی کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں بڑے عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پرویز بھائی کی بیٹی کومل اسکول سے گھر آ رہی تھی، مگر راستے میں سے اسے کوئی اٹھا کر لے گیا اور زیادتی کرنے کے بعد واپس گلی میں پھینک گیا، اور پرویز نے محلے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ محلے والے میری بیٹی کا تماشا بنا دیں گے۔ میں نے کہا کہ تماشا تو پہلے ہی بن چکا تھا، وہ محلے والوں کو بتائے گا تو کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ آج کل تو ایسے طریقے آگے ہیں، انسان پکڑا ہی نہیں جاتا۔ DNA ٹیسٹ کروایا جائے تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ جس نے کومل کے ساتھ ایسا کیا تھا اب وہ دوبارہ بھی تو کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا یہی بات ہے، آج ہم مسجد میں بیٹھ کر رہے تھے، لیکن جس کی بیٹی ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ بس جتنا برا ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب ہم اپنا تماشا بنانا نہیں چاہتے۔ اور سنا ہے کہ اب وہ کومل کی شادی بھی کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کومل کے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اور بھی برا سلوک کریں گے۔ یہ معاشرہ تو اچھی بھلی عورت کو نہیں بخشتا، تو پھر ایسی لڑکی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا۔ خیر میں نے اس بات سے
زیادہ دلچسپی نہ لی۔ پھر ایک دن میں مسجد سے گھر واپس جا رہا تھا کہ میرے سے ایک لڑکا ٹکرایا۔ لڑکی غلطی سے اس لڑکے کی تھی، وہ موبائل کی طرف مصروف تھا، میں تو سیدھا چلتا ہوا جا رہا تھا، وہ خود ہی آ کر مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا دیکھ کے چلو، اس نے کہا بڈھے تو دیکھ کے چلا کر۔ میں حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے اتنے برے الفاظ سے نواز دیا، جبکہ میں نے تو اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لی تھی، وہ دیکھنے میں ہی کوئی آوارہ لڑکا لگ رہا تھا جس کی جیب میں ماں باپ نے پیسے بھر دیے تھے، ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑا دیا تھا، لیکن تمیز سے حالی تھا، اس لیے اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار تھا۔ مجھے گورتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، پر اس کی شکل میری آنکھوں میں ضبط ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تربیت کی ہوگی اس کے ماں باپ نے کہ راہ چلتے کسی آدمی سے ٹکرا گیا تو معذرت کرنے کی بجائے اسی کو باتیں سنا رہا ہے۔ جب انسان تجربہ کار ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ لڑکی کی شکل دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوفر ہے یا ذمہ داریاں سنبھالنے والا ہے، اور لڑکی کی شکل دیکھ کر بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے گھر بنانے کا شوق ہے یا صرف فیشن اور میک اپ کرنے کا شوق ہے۔ ایک دن میں موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا، میرے سامنے ایک ویڈیو آئی۔ شاید کسی نے بہت ہی حساس موضوع پر ایک فلم بنائی تھی، اور اس کا ایک سین تھا جس میں ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ اس مردہ عورت کو دفنانے سے پہلے اس کی دونوں ٹانگوں کو اچھی طرح سے باندھ دو۔ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ہماری فلمیں بھی تو ہمارے معاشرے کا ہی عکس ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا تھا؟ ابھی میں یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنی بیٹیوں کا خیال آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی یاد اس طرح آئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابھی میں اپنے آفس آنسو صاف کر رہا تھا کہ ایک لڑکا وہاں پر بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی کومل جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لڑکی نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے جنازے پر کوئی نہ آئے، کیونکہ اگر لوگ آئیں گے تو سوال کریں گے کہ جوان لڑکی نے خودکشی کیوں کی ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میں اس انسان کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بیٹی کومل میری بیٹیوں کی بہت اچھی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ جلدی جلدی لڑکی کی قبر بنانی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میرا دل بھاری ہو گیا تھا، میں کیوں اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈالتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی خود ہی قبر میں اتارا تھا۔ محلے والے میری عزت کرتے تھے، ان کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، وہ جانتے تھے کہ میں ایک دکھی انسان ہوں جس کی فیملی دنیا سے جا چکی ہے۔ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں سب کو اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ تبھی تو یہ لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا تھا کہ معاملہ ایسا ہے، اس کا باپ کہتا ہے بس جلدی جلدی میں اسے دفن کر دوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کے باپ کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، بیٹیاں تو ہوتی ہی بدنامی پھیلانے کے لیے ہیں، اب میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے یہ کام جلدی جلدی کرو، میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا، نہیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کومل کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اولاد سے سب سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے، وہ تو رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ سننے میں آیا تھا کہ کومل کے باپ نے گھر میں میت کو 5 منٹ بھی نہیں رہنے دیا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، بس 10 منٹ کے اندر ہی مسجد میں چارپائی منگوائی اور یہاں پر لے آیا۔ غسل بھی جلدی جلدی کروایا گیا۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی تھی۔ جب میت کو مجھے پکڑایا گیا تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کومل زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، شاید میرے دل میں میری بیٹیوں کا خیال آ گیا تھا، شاید یہ میرا دکھ تھا جو مجھے اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم نے لڑکی کو دفن کر دیا، اور جیسے ہی دفن کیا تو اس کے باپ نے کہا کہ چلو میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کو دفنا کر سب واپس آ گئے۔ ابھی گھر میں آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ آج اس لڑکی کو دفنا کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ قبرستان چلتا ہوں، جا کر تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ جس جگہ اس لڑکی کو دفنایا گیا تھا میری بیٹیاں بھی وہیں دفن تھیں۔ میں قبرستان جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کومل نے اپنی جان کیوں لی ہوگی۔ شاید وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اپنے ہونے والے شوہر کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی عزت تو لوٹ چکی تھی، اور شاید اس نے یہی سوچ لیا ہوگا کہ یہ معاشرہ اب اس کو کبھی بھی ہمدردی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ابھی میں نے قبرستان میں قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس لڑکی کی قبر میری بیٹی اور بیوی کی قبر کے پاس ہی تھی، تو اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا مجھے اس قبر پر 2 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کا باپ ہے اور ساتھ کوئی اور آدمی ہے جو سب کے سامنے تو مضبوط بننے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اچھا ہوا میری بدنامی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔
لیکن اب شاید اسے اپنی بیٹی کی یاد آئی ہے اور اب رات کے اندھیرے میں یہاں آ گیا ہے، اس لیے میں ذرا پیچھے ہی رک گیا اور اپنے قدم بھی آہستہ کر لیے، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ قدرے موٹا آدمی تھا اور یہ دونوں تو دبلے پتلے اور چھوٹے سے قد کے لگ رہے تھے، جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا، وہ تو 5 بہنیں تھیں، شاید اسی لیے اس کا باپ اس طرح سے پیش آ رہا تھا، بیٹیوں سے تنگ تھا، بیٹی کی وجہ سے اسے باتیں سننے کو ملی تھی۔ میں پیچھے ہی رک گیا، لیکن اب مجھے ان کی آواز آ رہی تھی، میں اس قبرستان کے چپے چپے سے واقف تھا، میں ان کی آوازیں بھی سن رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہ تو اس لڑکی کی قبر کو کھود رہے تھے، بلکہ کھود چکے تھے، اور اب شاید میت کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس لڑکی کی قبر کو کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے ہی دفنایا تھا۔ وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہے تھے، میں حیران رہ گیا۔ پھر اس میں سے ایک لڑکے کو میں پہچان گیا تھا، وہ وہی لڑکا تھا جو راستے میں مجھ سے ٹکرایا تھا، جس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت ہی بری نیت اور برے کام کرنے والا لڑکا ہے۔ بس میرے دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح آ گئی، اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس لڑکی کے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے، معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ اب مجھے شاید محلے والوں کو بلا لینا چاہیے تھا، لیکن جب تک میں لوگوں کو بلانے جاتا تب تک بہت دیر ہو جاتی، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، سردی کا موسم تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے، اور اتنی سردی میں کون آتا، جبکہ اس کا باپ بھی اس سے تنگ تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، میں نے قریب پڑا ایک لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا تھا، جو شاید درخت کی ایک شاخ تھی اور نیچے گر گئی تھی۔ میرے اندر بہت سی طاقت آ گئی تھی، میں اپنے اندر طاقت کو جمع کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے ارادے کیا تھے وہ میں بانپ چکا تھا۔ انہوں نے میت کو باہر نکال لیا اور کفن بھی کھولنے لگے، مگر میں نے اسی وقت دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک ڈنڈا میں نے ان دونوں کے سر میں دے مارا۔ ایک لڑکا تو بے ہوش ہو گیا، اور جس کو میں جانتا نہیں تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور مکوں اور گونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کے گورکن بھی آ گیا، وہ دوسرے حصے میں رہتا تھا اور دیوار کے پار اس کا گھر تھا، اتنی دور سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی میت پر کپڑا کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، کیونکہ وہ سانس لے رہی تھی، لیکن بہت ہی گہری بے ہوشی میں معلوم ہو رہی تھی۔ گورکن وہاں پر آ گیا، میں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا، میں نے کہا کہ اس کو جانے نہیں دینا، اور یہ جو بے ہوش پڑا ہے اس کو بھی پکڑ لو، یہ لڑکی زندہ ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ گورکن نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں زور سے چلایا اور میں نے کہا یہ میت نہیں ہے، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہسپتال قریب تھا، میں جلدی جلدی اسے وہاں پر لے گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، باقی سب لوگ بھی آگے تھے، سب مجھے پر غصہ ہونے لگے کہ میں میت کو ہسپتال کیوں لایا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی سانسیں تو بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً آکسیجن لگانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کرنا ہے کریں، بس جلدی کریں، اور جلدی جلدی اس لڑکی کو اندر لے گئے، اسے آکسیجن لگائی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ بھی بچے گی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے جو جلدی جلدی مچا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے نیند کی بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھی، لیکن یہ مری نہیں تھی، وہ ایسی حالت میں ہے جس میں انسان کے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان مر گیا ہے، اور پھر اس سے 2 یا 3 دن بعد ہوش میں آ جاتا ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، شاید اس کے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ انتظار کریں، اگلے 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کومل زندہ ہے، شاید اس لڑکی نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے، اس کے جسم سے جان نہیں نکلی، لیکن امید ختم ہو گئی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انسان کا دماغ بڑا ہی پیچیدہ ہوتا ہے، دکھ اور سکھ سے ہی تو چلتا ہے، خوشی سے تو جیتا ہے مگر غم سے مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کے ماں باپ کو بتا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ بات محلے میں پھیل ضرور سکتی ہے، پر اس بارے میں صرف گورکن کو ہی پتا تھا، یا پھر ہماری گلی کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی ساری صورتحال دیکھ کر میرے ساتھ ہو گئے تھے، اور ان دونوں آوارہ لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہم نے پولیس کو بھی کہا تھا کہ ان کو ان کے گھر والوں سے بات نہ کرنے دیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ بات کرنا تو دور کی بات، پہلے تو ہم ان کی اچھی طرح سے ہاتھ واضح کریں گے۔ ان کی اتنی جرت کہ یہ قبروں سے لڑکی کو نکال کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔
بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ساتھ پہلے بھی انہی لڑکوں نے زیادتی کی تھی اور اب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پولیس والا بھی اسی محلے کا تھا، بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسے انسان کو اگر بنا سزا دیے چھوڑ دیا تو کل کو یہ سب کچھ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ کومل کو 48 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہچان گئی کہ میں کون ہوں۔ نرس اور ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بیچاری اب کیا بولتی، وہ تو عجیب سی حالت میں تھی۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تب اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہوگی، بہنیں ہوں گی، وہ تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں گی، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ مگر یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، اس کے گھر والوں کو سب پتہ چل چکا تھا۔ وہ بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ کومل کی ماں اسے لپٹ کر ایسے روئی کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ میری بڑی بیٹی ہے، میری پہلی اولاد ہے، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کا سر بھی جھک گیا۔ سب نے اسے سمجھایا کہ تمہاری بیٹی نے خود کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ کومل کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، اور جس نے یہ ظلم کیا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اب کومل کا باپ بہت شرمندہ تھا، وہ بھی رونے لگا۔ اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی بیٹی اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پھوٹ کے رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پولیس والے نے کہا کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، یہ تو بیچاری ہر طرح سے بدنام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی بچ گئی، یہی بڑی بات ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ محلے کے ایک لڑکے نے اس سے انکار کرنے کی بات کی تھی۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن محنت مزدوری کرتا تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم سب محلے والے کومل کی شادی اس لڑکے سے کریں گے اور بڑی دھوم دھام سے کریں گے۔ پھر سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور پولیس والے نے لڑکے کے لیے نوکری کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ آج کومل کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ اس کا شوہر تنویر مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاتا ہے۔ میں کومل بیٹی سے مل لیتا ہوں، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہی میری بیٹی ہے اور میں نے اس کی شادی کی ہے۔ میری اپنی دونوں بیٹیاں تو فوت ہو گئی تھیں، مگر کومل کی وجہ سے پھر سے جی اٹھا تھا۔ آج کومل کو دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔